بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو خیر ناصرین و معین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے نہج البلاغہ کے پیغام کے عنوان کے تحت یہ چوتھی قسط پیش خدمت ہے، جس میں نہج البلاغہ کا مقام علمی، نہج البلاغہ کا مرتبہ، نہج البلاغہ کی عظمت علماء اہل سنت کی نظر میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو کہ بہت زیادہ مشہور و معروف بھی نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ نہج البلاغہ کیا واقعی مولا کائنات کا قول ہے؟ اس میں جو خطبے درج ہیں، اس میں جو مکتوبات ہیں، جو حکم ہیں، وہ سارے کے سارے کیا مولا کائنات کی؟ یعنی کتاب جو ہے یہ مولا کائنات کی ہے یا خود جو ہے وہ لکھنے والے کی کتاب تھی جنہوں نے منسوب کر دیا ہے مولا کائنات سے؟ حالانکہ اس نظریے کو کسی نے اٹھایا نہیں ہے، صرف ابن خلکان اور ذہبی جیسے علماء اہل سنت میں سے دو لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگ ہوں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اور بہت کم کے برابر ہے جنہوں نے کمزور دلیلوں کی بنیاد پر اس سوال کو اٹھایا ہے۔ جبکہ ابن خلکان جیسا مؤرخ اور مصنف وہ لکھتا ہے، وہ ایک عجیب جملہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قد اختلف الناس فی کتاب نہج البلاغہ المجموعۃ من کلام علی بن ابی طالب حل ہوا جمعہ او اخوہ الرضی۔ سیدھے اس عبارت میں جو اعتراض وارد ہوتا ہے، پہلے تو انہوں نے کہا کہ جو نہج البلاغہ کی کتاب جمع کی گئی ہے، کیا یہ امیر المومنین کی کتاب ہے، مولا کائنات کی کتاب ہے، یا اس کی کتاب ہے جس نے جمع کیا، یا ان کے بھائی سید رضی نے جمع کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو کہ سید مرتضیٰ نے اس کتاب کو جمع نہیں کیا ہے، سید رضی نے اس کتاب کو جمع کیا ہے۔ انہی کا ساتھ دیتے ہوئے ذہبی نے بھی اس بات پر جو ہے وہ اعتراض کیا ہے کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کی کتاب نہیں ہے، اور انہوں نے بھی آخر میں آ کر کے علم الہدیٰ سید مرتضیٰ کا نام لیا ہے کہ سید مرتضیٰ نے اس کتاب کو جمع کیا ہے، جبکہ متفقہ طور پر شیعہ اور اہل سنت و علماء حضرات کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ سید رضی نے جمع کیا ہے، اور اسے نہج البلاغہ نام بھی دیا ہے باقاعدہ تاریخ کے ساتھ کہ 400 ہجری میں یہ کتاب مکمل ہوئی اور دنیا کے سامنے اسے پیش کیا گیا۔ جناب سید رضی نے اسے نقل کیا ہے، یعنی جمع کیا ہے مولا کائنات کے خطبات کو اور اقوال کو، اور اسے نہج البلاغہ کی شکل دی ہے۔ لیکن جو سوال اٹھتا ہے کہ ذہبی نے کیوں کہا کہ یہ کتاب جو ہے وہ دلیل کیا دی ہے ذہبی نے کہ یہ کتاب حضرت علی کی کتاب نہیں ہے؟ ذہبی یہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ اس کتاب میں دو خلفاء کے بارے میں، یعنی دو اول اور دوم خلیفہ کے بارے میں جو ہے وہ رقیق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور جو ہے وہ طنز کیا گیا ہے، تنقید کی گئی ہے اس بنیاد پر، اور دوسری دلائل میں یہ کہ اس کتاب میں جو ہے وہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو امیر المومنین کے قول کے مطابق جو ہے نہیں ہے، یعنی امیر المومنین کے لہجے سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کی زندگی پر تنقید کرنا، یہ کہا جائے کہ کسی کی زندگی پر تنقید نہیں کی جا سکتی ہے اور اسے گالی کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے، تو اتنی ساری بایوگرافیاں لکھی جا چکی ہیں، اتنے ساری جو ہے وہ تاریخی شخصیتوں کے اوپر کچھ تنقیدی پہلو اور تنقید نگاروں نے تنقید کیے ہیں۔ اگر اسے گالی شمار کیا جائے تو ہر آدمی ایک دوسرے سے جو ہے وہ جھگڑا کرنے پر بیٹھ جائے گا اور سب سے دشمنی لے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جس چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو رقیق ہیں اور فصاحت و بلاغت سے جو ہے وہ خالی ہے، جبکہ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کتاب کو نہج بلاغہ کہا جاتا ہے، بلاغت کا راستہ، یعنی اگر کسی کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں جا کر کے گھڑ سواری کرنی ہے تو اسے نہج البلاغہ کو اختیار کرنا پڑے گا، نہج البلاغہ کی ورق گردانی کرنی پڑے گی، نہج البلاغہ کے معارف کے زین پر سوار ہونا ہوگا، تب جا کر اسے سمجھ میں آئے گا کہ سخنوری کسے کہا جاتا ہے، کتابت کسے کہا جاتا ہے، الفاظ کی ادائیگی کسے کہا جاتا ہے، کلام میں سجا کیسے لایا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نہج البلاغہ سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ یہیں پر اب ابن ابی الحدید معتزلی کا نظریہ نہج البلاغہ کے سلسلے سے آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، جو ذہبی کی باتوں کا جواب بھی ہو جائے گا، اور ابن ابی الحدید معتزلی کا نظریہ کہ جس نے خود نہج البلاغہ کی شرح کی ہے۔ ابی الحدید معتزلی معتزلہ فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک مؤرخ ہیں، اور بہترین شرح نہج البلاغہ کے اوپر انہوں نے بیان کی۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ یہ خطبہ، یعنی خطبہ شخشقیہ کی طرف اشارہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ خطبہ جو مولا کائنات نے بیان کیا خود نہج البلاغہ کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کے جو ہے وہ الفاظ پر غور کیے جائے تو اس قدر فصیح و بلیغ الفاظ
اس خطبے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور معارف کی اتنی گہرائیاں پائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی خود اس کے اس گہرائی اور گہرائی میں اترے تو معاویہ کے اس قول کو وہ صحیح کہے گا کہ جس میں معاویہ نے کہا تھا کہ علی نے قریش کے لیے بلاغت کی بنیاد رکھی ہے۔ خود ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ معاویہ کہتا ہے مولا کائنات کے سلسلے سے کہ علی نے قریش کے لیے بلاغت کی بنیاد رکھی ہے، یعنی اگر قریش کو بلاغت کا راستہ اختیار کرنا ہے تو انہیں علی کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ ایک جگہ دوسری جگہ پر ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ اگر تمام قریش کو جمع کیا جائے اور جمع کرنے کے بعد ان کے اوپر اس نہج البلاغہ کا کوئی بھی خطبہ اگر قرات کیا جائے، خصوصاً خطبہ شکشکیہ کے سلسلے سے ہے، لیکن کہا یہ جائے کہ کوئی بھی خطبہ نہج البلاغہ کا اگر تمام قریش کے اوپر قرات کیا جائے تو سب کے سب اس خطبے کے سامنے سجدہ برریز ہو جائیں گے، جیسے تلاوت کلام مجید کے وقت بعض سوروں میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بلاغت اور فصاحت کے حوالے سے اگر کوئی نہج البلاغہ کو سنتا ہے اور اس کی قرأت پر توجہ کرتا ہے تو اسے بھی سجدہ کر لینا چاہیے۔ یہاں پر میں علامہ طباطبائی صاحب المیزان کا ایک قول نقل کر دوں، وہ کہتے ہیں کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے ہوائیاں نہیں ماری ہیں، یعنی لمبی لمبی نہیں چھوڑی ہے کہ فرط محبت میں یہ جملہ کہہ دیا کہ نہیں، بلکہ ایسا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ اگر بلاغت اور فصاحت کے سلسلے سے کوئی نہج البلاغہ پر توجہ کرے تو وہ علی کی بلاغت و فصاحت کے سامنے سجدہ برریز ہو جائے گا۔ ابن ابی الحدید کے علاوہ جن علماء اہل سنت نے نہج البلاغہ کے سلسلے سے اپنے تاثرات کو بیان کیا، اس میں کچھ نام جو ہیں بڑے مشہور ہیں، جیسے جو معاصر کے ہیں، مثلا دکتر طہا حسین ہیں، شیخ محمد عبدو ہیں، سبط ابن جوزی ہیں۔ ان لوگوں کے اگر کلام کو پڑھا جائے، ان لوگوں کی باتوں کو اگر نہج البلاغہ کے سلسلے سے پڑھا جائے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ واقعاً ہم نے اپنے میراث علمی کو چھوڑ دیا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، آنے کے بعد نہج البلاغہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں رقم تراز ہے، قلم تراز ہے، مگر ہمارے اندر اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم نہج البلاغہ کو کما حقہ پڑھ سکیں، اس کے معارف کو سمجھ سکیں، اسے درک کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔